ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کے ساتھ میں ہوں شاہ زیب جیلانی. الٹا کیا آپ نے آج؟ جی میں نے کہا آج گگلی کراتے ہیں. چینج کر لیتے ہیں چیزوں کو. کنفیوز ہو گیا ایک سیکنڈ کے لیے. میں نے کہا کیا میں شاہ زیب ہوں؟ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ نہیں. سو آج جمعہ ہے. آپ کی کالز ہم لیں گے. ہمارے پاس ویڈیو میسیجز بھی کچھ آئے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی آئے ہیں, آڈیو کالز بھی ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ جو ہفتہ گزرا ہے اس میں سب سے بڑا واقعہ ہمارے ملک میں پشاور سانحہ تھا. اس کے متعلق کافی ہمارے پاس پیغامات آئے ہیں. تو پہلا ہم سن لیتے ہیں. واٹس ایپ پہ ہمارے پاس آیا ہے لنڈن برطانیہ سے. لندن سے منظور شاہین کی طرف سے ذرا ہٹکے کی ٹیم کو آداب. مجھے کچھ کہنا تھا. یہ جو خودکش دھماکہ پشاور مسجد میں ہوا ہے, ہم کچھ دوست جن میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں اس پر بات کر رہے تھے. ایک غیر مسلم دوست نے یہ کہہ کر ہم سب کو خاموش کر دیا کہ سویڈن میں ایک غیر مسلم نے, جس کو قرآن کریم کے تقدس کا پتہ نہیں, ایک قرآن شہید کیا. آپ سب مسلمان سراپا احتجاج ہو گئے, مگر آپ کے مسلمان بھائی نے مسجد میں 100 نمازیوں کے ساتھ کئی قرآن بھی شہید کر دیے. اس پر نہ تو آپ کے مذہبی رہنما کچھ بولے اور نہ ہی اتنی بڑی مسلم دنیا نے احتجاج کیا. میں پوچھ سکتا ہوں کہ آخر کیوں؟ میرے پاس تو کوئی جواب نہ تھا. آپ یا سب مسلمانوں کے پاس کوئی جواب ہے تو بتائیں. شکریہ. تو وسعت و زرار, اسی پر ایک اور بھی ہمارے پاس میسج ہے, وہ سن لیتے ہیں پھر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس راول پنڈی سے منیر عباسی صاحب نے اسی موضوع پہ بات کی. السلام علیکم پیارے بھائی تینوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. اور جناب کیسے ہو؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. پیارے بھائی, ملک میں یار یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس کا بڑا سانحہ ہوا ہے یار, بہت افسوس کی بات ہے. میں نے پہلے بھی ایک دن آپ سے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں یہی بس ہے کہ ان کی اپنی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی, تو ملک میں باہر کے بندے کو تو پھر شہری ملتی ہے, وہ تو آ کے پھر دھماکے کرتے ہیں نا. جو مسلمان ہیں وہ تو دھماکہ نہیں کرتے, یہ تو غیر مذہبی کوئی ایسے ہی کر سکتا ہے. لیکن وہ اللہ ہمارے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے. ظاہرت کہ ہر پاکستانی کا, ہر انسان کا دل دکھی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح اپنے اپنے لحاظ سے ہر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے, انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ یہ کیا دیکھیں. ہوا. اب دیکھیں, یہ میرا خیال ہے کہ شاید ہم ہی بات کر رہے تھے آپس میں کچھ روز قبل کہ جتنے قرآن ہماری مساجد میں شہید ہوئے ہیں خودکش حملے اور دہشت گرد حملوں میں, اس کے شاید 1% بھی یہ جو سویڈن کے ریسسٹ ہو جائے یا ناروے کے ہو جائے یا جہاں کے بھی, انہوں نے نہیں شہید کیے ہوں گے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے. اچھا, جہاں تک یہ بات ہے کہ جی یہ ان کا کوئی اسلام دین نہیں ہوتا, ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, یہ اسلام سے خارج ہیں, بے شک ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے وہ اپنی نظر میں ہمارے سے بہتر مسلمان ہیں. کیونکہ دیکھیں کوئی ایسے نہیں اپنے آپ کو بم سے اڑا دیتا انلیس کہ اس کا یہ ایک ایمان ہے یا بلیف ہے کہ اس کو اس میں سے کچھ حاصل ہوگا. مانا کچھ سیکولر تنظیمیں بھی ہیں جو سوئسائڈ بمبنگ کرتی ہیں, اپنی حال میں ہی ہم نے اس کی مثالیں دیکھی ہیں. لیکن یہاں پر ڈیفینیٹلی یار ایک ریلیجن کا ایلیمنٹ تو ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ مس یوز ہے, وہ مس انٹرپریٹیشن ہے, لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. ان کے اپنے حساب سے وہ شاید اپنے مذہب کے حساب سے ہی کام کر رہے ہیں اور ہم سب غلط ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ مسلمان نہیں ہیں اور ایک چھوٹی سی اقلیت ہے, یہ تینوں باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اس سے آگے کیا؟ ہسٹری میں جب ایک گروہ اٹھا تھا خارجیوں کے نام سے, جی, تو جب انہیں خارجی ڈکلیئر کر دیا گیا تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو کہ مرتد کے ساتھ یا دین کو چھوڑنے والے کے ساتھ یا گمراہی میں پڑنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. اس وقت جو اسٹیٹ تھی اس نے خارجیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا, ٹھیک ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آپ نجی طور پہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, سرکاری طور پہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل گیلری میں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو اس سے ایک کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں پھر آپ کا موقف ایسے گروہوں کے بارے میں کیا ہے.
آپ کے پاس ایک مثال موجود ہے خارجیوں کی. اگر آپ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس پہ عمل کرنا جو 1350 سال پہلے جو کچھ ہوا, تو پھر یہ خواہ کی معذرت خواہی کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہیں جی ہیں ہمارے ہی, لیکن یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ایسا کریں, لیکن یہ کہ آپ ان کی کھل کے ان کے خلاف بھی نہیں کھڑے ہو رہے, ایون فتویٰ تک نہیں دے رہے ہیں. پیغام پاکستان آیا تھا نہیں, پیغام پاکستان وغیرہ سب ہے, وہ ہلکی آواز میں بات کرتے ہیں. جتنی اونچی آواز میں اور چیزوں کے بارے میں بات ہوتی ہے جو دین پہ ضرب ہو, کبھی خودکش بمباروں کے بارے میں بات نہیں ہوئی کھل کے. اس طرح سے چھوٹے موٹے فتوے آ جاتے ہیں, ہلکی آواز میں فتوے آ جاتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں یہ غلط ہے, مناسب نہیں ہے, سب ہے. لیکن وہ جو ہوتے ہیں نا کہ جی یہ بلیک اینڈ وائٹ والا, یہ نہیں ہے, یہ ناقابل قبول ہے. اچھا, اور وہ جو اوپر دیکھیں چھوٹے مفتیان جو ہے وہ کرتے ہیں, اوپر کے جو ایک لاٹ ہے نا اس کا مسئلہ ہے جس کے کہ لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں, کہ وہ اس طرح کھل کے بات کرے. جتنا شور جوائے لینڈ پہ بچا تھا اتنا کبھی سوئسائڈ بومبنگ پہ نہیں بچا. یہ ایک اور بات ہے سوچنے کے لیے. اچھا, یہ جو ابھی سوال جو پہلے جو کالر تھے واٹس ایپ پر, انہوں نے جو اٹھایا ہے کہ یار اس پر بات نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی باہر والا کرے تو ظاہر ہے کہ یہ ہوتی ہے. میں ایک اور آپ کو ایک طرح کی مثال دیتا ہوں جو آج کل سوشل میڈیا پر بھی اس پہ بارے میں کافی بات ہو رہی ہے, کہ اگر فرض کرے بجرنگ دل یا RSS یا VHP کے جو ہوتے ہیں بھکت, وہ کسی مسجد کو شہید کریں یا مشق کریں بھارت میں, ہر چینل کی ٹاپ ہیڈ لائن نہیں لیکن ہوگی, اس پر بڑی بات ہوگی. صدر میں جو ہوا ہے کراچی میں احمدیہ ہال میں, وہ بھی کسی کی عبادت کا ہی ہے. میں دکھا دیتا ہوں. ہمیں کافی سارے ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے یہ ویڈیو ہمیں بھیجی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ واقعہ کراچی میں ہوا ہے, پہلا واقعہ بھی نہیں ہے اور شاید آخری بھی نہ ہو. بالکل, لیکن یہ ہمارے ٹی وی چینلوں پہ کیوں اس پہ بات کرنے سے لوگ گھبراتے ہیں, اور آپ اپنے پروگرام میں ضرور چلائے گا. یہ ضرورت بطور اقلیتی بات کر لیں. فرینکلی اسپیکنگ بل سوا کے جو بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یار وہاں پر اگر ایسا ہوتا تو آپ نے تو اچھا وہاں قیامت آ جاتی. یہاں پر آپ بالکل خاموش. اچھا, اقلیت کی عبادت کا تو ہے نا, اقلیت کی عبادت کا ہے. اچھا, کیوں نہیں بات ہوتی؟ لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, اور یہ مثال میرے خیال ہے کہ ہم نے کوئی 200-300 بار شاید دی ہو, کہ جب احمدیوں کی ایک عبادت گاہ پر ایک حملہ ہوا تھا لاہور میں, اب مجھے سن یاد نہیں ہے وہ سن اگر آپ کو یاد ہو, اور درجنوں لوگ باشمول بچے اس میں, میرا خیال ہے 90+ تھے, آئی ڈونٹ نو جب بھی تھا, لیکن مجھے یاد ہے اس وقت نواز شریف تھے, یا تو وزیر اعلیٰ تھے یا وزیر اعظم تھے, میرے خیال وزیر اعظم تھے. اس کے بعد اچھا درجنوں لوگ قتل ہوئے ہیں یار, بچے, بوڑھے, خواتین, آل آف دیٹ. اور اس کے بعد وہ آیا تھا ٹی وی اسکرین پر, اس نے اتنا کہا تھا کہ ہمارے احمدی بھائیوں اور بہنوں پر آپ ایسا نہ کیا کریں. اس کے بعد میں جو ری ایکشن تھا نا مجھے بھی یاد ہے کہ آپ نے کیوں کیسے کہا, کیونکہ یار دیکھو آپ بے شک کافر انسان ہے نہیں ہے. یہ بنیادی سوال تو یہ ہے, پاکستان کے شہری تمہارے والی بات کہ پھر وہاں بجرنگ دل وغیرہ جو ہیں وہ زندہ جب جلاتے ہیں مسلمانوں کو, یا ان کی عبادت گاہوں میں سور کی سری جا کے پھینک دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہمارے دل وہاں دکھتے ہیں اور دکھنے بھی چاہیے, لیکن پھر ہر جگہ دکھنے چاہیے. بالکل بالکل. تو کہیں کم کہیں زیادہ, لیکن ایک بنیادی دکھ تو ہونا چاہیے بالکل بطور انسان. تو ہم ویڈیو چونکہ ابھی ایک دکھا رہے ہیں, ایک اور ویڈیو بھی ہمیں کافی بھیجی ہے واٹس ایپ پہ لوگوں نے, اور کہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اس پر بھی آپ ذرا سا بات کریں. تو دیکھ لیتے ہیں وہ ویڈیو, اور پھر ہم تھوڑا سا اس پہ بریفلی ہم بات کریں. ہمارے کالر بھی ویٹ کر رہے ہیں یار, مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو وہ جو پولیس کانسٹیبل والی ویڈیو کی بات ہو رہی ہے یار, یہ بھی بڑی, یہ واقعہ کل کا ہے, کل کا واقعہ پرسوں کا ہے جو بھی. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک سب نے ہی یہ ویڈیو دیکھی ہوگی مختلف سوشل میڈیاز پر. ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بزرگ پولیس افسر ہیں اور ایک خاتون آتی ہیں اور باقاعدہ اس پر حملہ کر رہی ہے یار. مطلب یہ دیکھیں اب تھپڑ مارتی ہے. اور میں سلام کرتا ہوں یہ پولیس والے کو, یار قسم کیا اس نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. وہ داڑھی والا بندہ ہے, عمر میں بڑا ہے, اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. اور یہ ہماری سڑکوں پر یہ سین بڑے کامن ہے. تم مطلب ان کی ایروگنس دیکھو نا, یہ دیکھو, یہ اس کی شکل دیکھو, یہ جو بندہ ہے اس کا خاوند ہے یا جو بھی ہے, جو لڑائی یار آپ کی غلطی ہے, آپ کی
اہلیہ نے باقاعدہ اٹیک کرتی ہیں ایک پولیس افسر پر. اور جو آپ نے بات کی نا کہ یار سلوٹ ہے جو صاحب جی ہیں جو پولیس افسر, روکا اس نے تھا ٹینٹڈ گلاسز, اس نے روکا تھا ٹنٹڈ گلاسز میں. یار اگر کوئی آپ کو اس طرح دھکا دے اور مارے تو میں تو بتاؤں میرا کیا پہلا انسٹنکٹ ہوگا, میں سوچوں گا بھی نہیں اور ڈائریکٹ ایک پنچ جائے گا. اور اگر ایک خاتون کو آپ نے اس طرح مارا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کیا آپ کی بھی ویڈیو پھر ہم دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ. ہاں نہیں تو اگر کوئی پہلے بھائی سوری اگر آپ مجھے پنچ ماریں گے تو میں آپ کو پھر پنچ ملے گا. سیدھی بات ہے. ہونا کیا چاہیے, پولیس والے ہیں نا سارا دن ویسے تنگ کرتے ہیں موٹر سائیکل والوں کو, پیسے بھی لے رہے ہیں. اگر وہ زیادتی بھی کر رہے ہیں, وہ وردی میں اس وقت بطور شہری آپ نے اس وقت تو جو بھی فائن وائن پیسے مانگ رہا ہے آپ دے دیں نا, بعد میں آپ شکایت کرتے رہیں. بٹ یہ جو بیہیویئر ہے یہ تو یار کہ یہ فزیکل وائلنس, دیکھو اب شکر کریں کہ کسی نے اس کی ویڈیو بنائی ہے. وہاں پہ وہ سب لوگ کھڑے ہوئے, پتہ نہیں کس قسم کا نیچے بھی کھڑے ہوئے, اوپر بھی کھڑے ہوئے, سب بنا رہے ہیں. آج کل تو ہر جگہ کیمرے کی آنکھ ہے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو مرد جو پاورفل ہوتے ہیں نا, کہ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, خواتین بھی کم نہیں ہیں. مطلب ایک سے ایک ہم نے دیکھی ہیں خواتین جو گاڑیوں سے اترتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں. ایک تربیت کا ہمارا مسئلہ ہے. مطلب اس پہ ہمیں یہ کافی ویڈیوز یہ بھیجی گئی کہ جس پہ بات کریں. کیا بات کریں, مطلب آپ بحیثیت قوم آپ کے لیڈرز کا جو رویہ ہے, ان کی جو زبان ہے, جو اخلاق ہے, وہ روز ہم اپنے چینلوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر عوام سمجھتا ہے کہ جی آئی کین آلسو ڈو اٹ. اچھا یہ عوام بھی نہیں ہے نا یار, مسئلہ یہ بھی ہے نا, یہ بھی ایک مطلب آپ سمجھے جو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اس میں یہ بات یہ جو بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ جی میرے جو بھائی ہیں وہ ایک بڑے افسر ہیں فوج میں, یہ وہ اب مجھے نہیں, بیچارے بھائی ان کے یہاں پہ تھے ہی نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کا ظاہر نام استعمال کر رہی ہیں. اور جہاں تک میں نے سنا ہے ان پہ ایف آئی آر بھی ہوئی ہے, اور میں نے سنا کہ ان کے بھائی کا نام بھی اس کے اندر ڈالا ہوا. یہ خود ڈاکٹر ہیں اور میرا خیال ہے کہ پی این ایس شفا میں ڈاکٹر ہے خاتون, اور پی این ایس شفا میں یہ کام کرتی ہیں. اور ان کا جو ہسبینڈ ہیں مجھے کسی نے بتایا تھا کیا ہے, پروڈیوسر صاحب اگر آپ کو یاد ہے تو مجھے کان میں تھوڑا سا وسپر کر کے بتا دیں. ٹھیک ہے, ہاں لیکن جو بھی ہے پوائنٹ از کہ یہ جو بیماری ہے نا, تم جانتے ہو میں کون ہوں, آئٹس, یہ کسی کو بھی لگ سکتا ہے. لیکن اب جتنے اوپر کے درجے کے ہوں نا تو چانسز آف ٹرانسمیشن بڑھتے رہتے ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. میرا خیال ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے کالرز کی طرف. ہمارے پاس کامران بھائی, سب سے پہلے نواب شاہ سے کامران بھائی آپ کو ویٹ کرایا, فرمائیے. جی. بے تحاشا بڑھ رہی ہیں قیمتیں, آئی ایم ایف کی برکتیں ہیں 400, اور بول بالا ہو رہا ہے آپ کا. تھینک یو شہباز, سو مچ تھینک یو. چلیں, آئی ایم ایف جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے, اس کے پاس ڈالر ہیں, وہ ان سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا سکتا ہے. تو آئی ایم ایف جو ہے ان سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دے. اور دوسرا, تحریک انصاف کے پاس وہ کون سی گیدڑ سنگھی تھی, وسعت صاحب سے سوال ہے کہ تحریک انصاف کے پاس وہ کون سی گیدڑ سنگھی تھی جس کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ طالبان کے ٹیکس کو روکے رکھا. اور اب وہ مطلب وہ تحریک انصاف کیا فوج سے بھی زیادہ پاورفل ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ان کے پاس اپنی ملیشیا ہے, یا وہ اس طرح کے حملے کروا سکتے ہیں دوبارہ اقتدار کے اندر آنے کے لیے؟ شکریہ سر. روکے رکھا. ہاں 2015 کے بعد سے تو طالبان کے اس طرح کے حملے نہیں ہوئے تھے, وہ تو ایکٹیویٹی ان کی ختم ہو گئی تھی. تحریک انصاف کی حکومت 2018 میں آئی ہے, تو ظاہر ہے کہ پورا ایک پیریڈ ہے 15 سے لے کے اور 21 تک کا, جب تک طالبان کابل میں نہیں آئے. پاکستان میں کم و بیش امن نہیں رہا, اور اس دوران صرف پی ٹی آئی کی حکومت نہیں آئی, 3 حکومتیں بدلی ہیں, اور تینوں کے درمیان یہ کنٹینیوٹی تھی کہ بہت کم دہشت گردی کے واقعات دیکھنے میں آئے تھے طالبان کی طرف سے. اچھا ایک اور چیز اس میں ایڈ کروں کہ یہ جو تصور ہے نا کہ یعنی یہ تو چیزیں ختم ہو گئی تھی اور ایک دم سے شروع ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں یہ اس نوعیت کا, اس لیول کا اٹیک ہم نے نہیں دیکھا تھا. ایسا نہیں ہے کہ کوششیں نہیں ہوئی تھی. اگر اف یو ریڈ بٹوین دا لائنز آپ کو بہت اس طرح کی خبریں ملیں گی کہ جی اس گروپ کو بسٹ کیا, اتنے سوئسائڈ بامبرز کو روکا گیا, اور یہ جو 1-2 کر کے ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا, پولیس اہلکاروں پر حملے ہوتے رہے, یہ پچھلے 2-3 سالوں سے ہم اس کے مارک کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہی ہے فرینکلی اسپیکنگ, کہ وہاں نہیں ہوتا تھا اور ایک دم یہ گئے آئے ہیں تو یہ شروع ہوا ہے. اور اصل میں ٹیررزم کا یہ ہے نا کہ آپ نے 100 سوسائڈ بمبر اگر فیلڈ میں اتار دیے, ان میں سے ایک بھی نیٹ سے نکل گیا تو قیمت تو وصول ہو گئی. قیمت وصول ہو گئی. اس دن دیکھیں دوسرے دن میاں والی میں بھی انہوں نے کارروائی کی, وہ شکر ہے کہ وہ ریپیل ہوئی.
تو وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ اس طرح بہت سارے سر وہ تو پھر بھی ہائی پروفائل تھا نا. یہ جو مطلب دیکھیں وہی ہوتا ہے نا کہ وکٹری جو لا انفورسمنٹ ایجنسی یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی وکٹری ہوتی ہے نا وہ خبر نہیں بنتی, وہ خبر نہیں بنتی. اچھا ایجنسیاں ایک بات شکوہ اور بھی کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہم 100 حملے روکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ اخبار میں نہیں آتے. جو ایک نیٹ سے نکل جاتا ہے وہ ظاہر اخبار کی زینت بنتا ہے, اور پھر مجموعی طور پہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ ایجنسیاں کیا سو رہی ہیں. اب ہم انہیں کیسے بتائیں کہ اس سے پہلے اسی طرح کی ہم نے 100 چیزیں ناکام بھی بنائی ہوں گی, اس لیے کہ دس از وار آف شیڈوز. نہیں اگر آپ فیڈز دیکھیں تو آپ کو یہ چیزیں پتہ سایوں لگتی کی جنگ ہے نا یہ تو, لیکن وہ بریکنگ نیوز نہیں ہوتی نا, وہ بریکنگ نیوز نہیں بنتی. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک جی. اور ہمارے اگلے کالر ہیں سبینہ کوثر صاحبہ لاہور سے. السلام علیکم جی. السلام. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سبینہ صاحبہ فرمائیے. جی میں مجیبر رحمان نظامی صاحب کی بیٹی ہوں. جی پاکستان ٹائم اور امروز میں وہ جاب کرتے تھے ایز اے لائن آپریٹر. اوکے. تو میں اپنا کچھ پیغام دینا چاہ رہی ہوں پاکستانی عوام کو کہ میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو میڈیا سے ریلیٹڈ تھا, لیکن ہمارا جو ہے اس قدر استحصال کیا ہے عمران خان کی ٹیم نے, جو انہوں نے وزیر اعلیٰ سیل بنایا ہوا تھا. تو قبضہ مافیا کو ان لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا, پروموٹ کیا, اور ہمارا اتنا استحصال کیا ہماری اس فیملی کا. تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز ہماری ہیلپ کریں. اور یہ جو عمران خان اور جو دوسرے مخالفین ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنے کی بجائے ملک کے لیے, ملک کی فلاح ہم لوگوں کے لیے سوچیں, ہماری بہتری کے لیے کچھ کریں, آگے آئیں اور بہتری کے لیے بیٹھ کے باہمی مفاہمت کریں. اسپیسیفک بات ہے آپ کے پاس, یہ تو ٹھیک ہے. مطلب یہ قبضہ کا کیا ہوا, قبضے کا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی یہ جو آپ قبضے کی بات کر رہی ہیں اور پرائم منسٹر سیل کی بات کر رہی ہیں, مطلب سمجھ میں نہیں آئی ہوا کیا تھا, واقعہ کیا ہے, کیا ہوا ہے؟ جی ہوا یہ تھا کہ جو انہوں نے کمپلینٹ سیل بنایا ہوا تھا وزیر اعلیٰ سیل, جہاں پہ ناصر سلمان, زبیر خان نیازی یہ سب بیٹھتے تھے. میں وہاں 2-2.5 سال جاتی رہی اور میں درخواستیں دیتی تھی, لیکن مجھے بار بار چکر لگواتے تھے. کیا درخواست دی, کیا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا ناجائز قبضہ ہوا ہے, 43 سال سے ناجائز تجاوزات تھے. اور کہاں پہ, آپ کی زمین پر؟ زمین, کمرشل عمارت, گھر, کیا؟ جی یہ میکلو روڈ پہ پراپرٹی ہے ہماری. اوکے. تو اس پہ ناجائز تجاوزات ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ غلط فورم پہ 43 سال سول عدالتوں میں کیس چلتا رہا, جبکہ ان کے پاس جوریسڈکشن ہی نہیں ہے. اب میں نے اتنے وکلا کو انگیج کیا, وہ سب ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہ جو ایک ڈی اے جی سہیل سہیرا ہے, اس کو انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی. یہ میرے گھر سے ڈاکومنٹ جو ہے یہ چراتا تھا. اپنے اس کے ڈرائیور میرے گھر میری غیر موجودگی میں آتے تھے. ایک پوری اچھا, تو اس میں عمران خان کہاں سے آ گئے؟ عمران خان کا خود شاید انہیں خود بھی یہ پتہ نہ ہو, کیونکہ عمران خان کی ٹیم جو تھی اس قبضہ مافیا کو سپورٹ. اچھا, ابھی عدالت میں ہے کیس؟ ابھی عدالت میں کیس انہوں نے میرا خارج کر دیا ہے. وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس جوریسڈکشن نہیں. آپ مجھے بتائیے, جو ناجائز تجاوزات کا جو ہوتا ہے معاملات جو ہوتے ہیں اویکیو پراپرٹی کے لیے, تو ان کے پاس جوریسڈکشن ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کا سیکشن 172 اس کے تحت بھی جو ہے سول کوڈ کو بار کر دیا گیا ہے. تو اب اگلا آپ نے کیا سوچا ہے, اگلا فورم کیا ہوگا آپ کا؟ اگلا فورم جو ہے, مجھے کہیں سے بھی انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے, اسی لیے تو میں یہاں پہ لائیو کال کر رہی ہوں. مجھے کسی سے بھی توقع نہیں ہے. وہاں پہ جب ججز فراڈ کر رہے ہیں کھلم کھلا, اتنی کرپشن ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ججز کھلم کھلا جو ہے غیر قانونی حرکتیں کر رہے ہیں, جب ان کے پاس جوریسڈکشن نہیں. انہوں نے قبضہ مافیا کو کیسے ہماری پراپرٹی دلوائی ہے, مجھے بتائیے کس قانون کے تحت انہوں نے ہماری پراپرٹی ان کو دلوا دی. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو یا تو اور بہتر لائر کرنا ہوگا, نہیں پتہ ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لو نا. آپ یہ بالکل جیسے یہ بتا رہی ہیں قبضہ مافیا بالکل ویسا ہی ہے, مال بھی زیادہ ہوگا, اثر رسوخ بھی زیادہ ہوگا. باس
آپ وہ لائر کر ہی نہیں سکتے جو وہ کر سکتے, آپ وہ جج نہیں کر سکتے جو وہ کر سکتے, آپ وہ تھانے دار نہیں کر سکتے, آپ کیا آپ وزیر نہیں کر سکتے وہ جو کر سکتے, آپ اتنا مال نہیں لگا سر. سکتے. یہ پاکستان میں 10 لاکھ مافیا ہیں اور یہ ان سب کا دادا ہے, ٹھیک ہے. آئی ایم سوری ٹو سے کہ کاش کوئی ہمارے پاس چیز ہوتی ہے آپ کو کہنے والی, کوئی موشن کر دیا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی عدالت عظمیٰ میں جائے, آپ کی 4 نسلیں بڑی ہو کے دفن ہو جائیں گی. کیس ریزالو نہیں ہوتا. میرے والد صاحب جو ہے وہ 43 سال کیس لڑتے چلے گئے اس دنیا سے. میں جو دوسری سیکنڈ جنریشن ہوں, میں اپنی تیسری جنریشن کو بچانے کے لیے لگی ہوئی ہوں. اگر مجھے اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑی تو میں لگا دوں گی اپنی تیسری نسل کو بچانے کے لیے. سبینہ صاحبہ ہم مافیا کو کوشش, مار دوں گی. ٹھیک ہے, نہیں امین تھوڑا حوصلہ رکھیں. امین سبینہ صاحبہ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم کوشش کر کے آپ کی جو کلپ ہے, آپ کا جو ایشو ہے, وہ جو بھی ریلیونٹ اتھارٹیز, اس میں تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ کون ریلیونٹ اتھارٹی ہے, وہاں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن پروگرام میں کال کرنے کا شکریہ. آپ کی آواز جو ہے وہ آئی ایم شیور کہ کہیں نہ کہیں تک پہنچی ہوگی, ہم دعا کر سکتے ہیں یا پہنچے گی, یا پہنچے گی, اور کوئی سنے گا بھی صحیح جب پہنچے گی. سوموٹو کا بڑا رواج ہے, کاش کوئی سوموٹو لے لے ان کا بھی. ان چیزوں پہ بندہ لے لے تو موٹو تو پھر بھی شمس الضحیٰ زیدی ہیں کراچی سے. زبیری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تمام تینوں حضرات کو میرا سلام. یہ بڑی جذباتی کالیں آپ کے پروگرام میں آ رہی ہیں. میں ایک بالکل اس سے ہٹ کے ایک انسانی مسئلے پہ آپ کی توجہ پہلے بھی دلا چکا ہوں. جی فرمائیے. دلوا رہا ہوں. یہ میں ای او بی آئی کے پینشنر کے حوالے سے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے 2020 میں اس وقت کے وزیر جو تھے زلفی بخاری صاحب, انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم یہ پینشن بڑھا دیں گے, 8,500 سے 10,000 کریں گے, اور 2023 میں اس کو 15,000 کر دیں گے. وہ معاملہ ختم ہو گیا. اب جو نئے وزیر صاحب آئے, انہوں نے بھی یہ اعلان کیا تھا دسمبر کے مہینے میں کہ ہم جنوری میں اس پینشن کو بڑھانے کا اعلان کر دیں گے. لیکن جنوری گزر گیا, اب فیبرری آ گیا ہے. آپ یقین کیجئے کہ اس انفلیشن کے دور میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ 8,500 میں غریب پینشن 5 لاکھ پینشن اس وقت ڈپرائیو ہو رہے ہیں, پوری طریقے سے ڈپرائیو ہو رہے ہیں کہ وہ دوائی نہیں خرید سکتے, بغیر علاج کے وہ ڈیتھ ہو رہی ہیں لوگوں کی. یہ میں وائس پریزیڈنٹ ہوں ایپوا کا, یعنی جو ای او بی آئی پینشن ویلفیئر ایسوسیشن ہے. ہم اس کے لیے ہر فورم پہ گئے ہیں, لیکن آپ کا پروگرام میں اس سے پہلے 2-3 دفعہ اس میں شامل ہو چکا ہوں. آپ نے یقیناً آگے فارورڈ بھی کیا ہے, لیکن کوئی عمل نہیں ہوا. 400 ارب سے زیادہ کا سرمایہ اس ادارے کے پاس موجود ہے جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, وہاں سے ان کو پروفٹ بھی آ رہا ہے, اور اب ان کا جو فنڈ کیلکولیٹ ہو رہا ہے, کلیکٹ ہو رہا ہے, وہ 25,000 کی بیسس پہ 1,500 روپے پر امپلائی کلیکٹ ہو رہا ہے. یعنی ان کا فنڈ بھی زیادہ کلیکشن پہ آ رہا ہے. ان کے پاس ایونیوز موجود ہیں یہ بڑھانے کے, لیکن ان کی نیت نہیں ہے, یا کیا وجہ ہے میری سمجھ سے باہر ہے. زبیر صاحب ہم نے ایک بریک لینی ہے, بریک سے پہلے میں اب بریک کے بعد آپ کے جواب دینے کی کوشش. سمپل ہے کہ ان کا پروفٹ آپ کے لاس سے جڑا ہوا ہے بیسکلی. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر اس پہ بات کریں. ویلکم بیک. ابھی شمس الضحیٰ زبیری صاحب کی کال تھی, اور جب بھی اس شو پر کوئی پینشن کا ذکر کرتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یا تو 2 چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. ایک تو کہ کوئی 20-25 سالوں سے کیس آپ کا ہے جو ڈیسائیڈ بھی ہو گیا ہے لیکن آگے اس سے نہیں گیا, امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, یا تو پھر جو وعدے کیے گئے تھے جیسے کہ یہاں پینشن بڑھانے کے وہ پورے نہیں ہوئے. تلخ حقیقت یہ ہے زبیری صاحب اور تمام اس طرح کے لوگ جن کو اس طرح کا مسئلہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کی دلی خواہش یہی ہے کہ سارے پینشنر مر کھپ جائیں. نہ پینشنر ہوگی نہ پینشن دینے ہوگی تو یہ سارے ایشوز ان کے ریزالو ہو جائیں گے. بدنیتی کا مسئلہ ہے بنیادی طور پر. کیا کیا جائے؟ کچھ ہے آپ کے پاس وسعت اس میں ایڈ کرنے کے لیے؟ میں صرف اس میں یہ ایڈ کر سکتا ہوں کہ پچھلے 4-5 ہفتوں سے جو ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں, آپ کا تو پتہ نہیں سال سے آپ یہ کال لے رہے ہیں, لیکن میں چونکہ بار بار یہ کالز آ رہی ہیں اور ہم کوئی جواب بھی نہیں دے پاتے سوائے ایک تبصرہ کرنے کے. سو میں آپ سے یہ پرومس کر رہا ہوں کہ آئی ول اسپیک ٹو دا چیئرمین, اور جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ صحیح ہے غلط ہے وہ جو بھی ہے, اور ہم آپ کو رپورٹ کریں گے. بیکاز ونس فار اینڈ آل ہمارے بس میں جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے, اور وہ ہم کریں گے. 2-3 دفعہ کوشش کی ہے لیکن ایک اور بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل. خالد میمن صاحب ہیں حیدرآباد سے. السلام علیکم خالد صاحب. وعلیکم السلام. تینوں صاحبان کو جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اچھا, میں ایک بہت بڑا جو ملک دشمن منصوبہ ہے اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. یہ موٹر وے بن رہی ہے سکھر سے حیدرآباد. جی, یہ جب سے موٹر وے کی پلاننگ شروع ہوئی تھی اس کی الائنمنٹ تھی کہ یہ براستہ 7 جو ہے حیدرآباد کو جائے گا, اور وہاں وہ شارٹیسٹ روٹ تھا, اور وہاں پہ کوئی زرعی زمین نہیں آتی تھی, اور کوئی آبادی کوئی گاؤں کوئی شہر ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا.
ये 2018 में पता नहीं क्या हुआ, इनको अचानक से ख्याल आया कि 2 रोड बेहतरीन नेशनल हाईवे और दूसरी मेहरान हाईवे जा रही है, उनके बीचों बीच इन्होंने इसकी अलाइनमेंट चेंज कर दी। अब उसमें मसला ये आ रहा है कि लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन जो मुल्क अब गंदम को रो रहा है, कपास को रो रहा है, बिल्कुल वो ज़ाया हो जाएगी। और फिर हम 5 साल के बाद रोएंगे कि अब तो हमें $1 हमारे पल्ले है नहीं, और हम फिर कहेंगे कि जी अब हम ये गंदम किधर से लाएं। तो मैं आपके फोरम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस इशू को हाईलाइट बिल्कुल नहीं किया जाता। मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर अपनी टीम भेजें और पूरी जो इन्होंने सक्खर से हैदराबाद की अलाइनमेंट की है वो आप विजिट कराएं, वो देखें कि उसका 1 इंच भी ज़ाया नहीं है, वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर लैंड है। और ये शहरों के बीच में मोटरवे भला कहीं जाता है दुनिया के किसी मुल्क में? दूसरे भी आप सारे मोटरवे देख रहे हैं, कोई शहर के बीच में से नहीं जा रहा, ये 2-3 शहरों के बीच में से जा रहा है। ये पूरा का पूरा जो है ना एक वो बंद आ जाएगा, उनके तकरीबन बैरियर आ जाएगा, क्योंकि ये फेंस्ड होता है, तो वो उन शहरों की एक्सपेंशन रोक देगा, लोगों की मूवमेंट रोक देगा। और जो ये एक्स्ट्रा उसमें ये 7 किलोमीटर एक्स्ट्रा है प्रीवियस अलाइनमेंट से, तो उन 7 किलोमीटर पे जो ये व्हीकल्स चलेंगी उनका आप फ्यूल बिल तो कैलकुलेट करें ना, जो एक्स्ट्रा फ्यूल वो बर्न करेंगे। तो मेरी ये गुजारिश है कि इस इशू पे आपका चैनल जो है एक फुल फ्लेज प्रोग्राम करे, ठीक है, ताकि बाद में हम ना दूसरा एक छोटा सा एक और है कि मरदमशुमारी पे कि हम ये क्यों करते हैं कि जी सिर्फ 4 दिन या 5 दिन रख दिए मरदमशुमारी, हम एक पूरा साल मरदमशुमारी का क्यों नहीं रखते कि जी ये हमारा मरदमशुमारी का साल है, 2023 को मरदमशुमारी का साल डिक्लेयर करें, ताकि उसमें हर कोई डिटेल से अपने जो है खुद को काउंट करवाए। और वो मीनवाइल थ्रू आउट वो चेक भी होता जाए कि जी यस आई एम काउंटेड। ये क्या अफरा तफरी में 3 दिन के लिए आपने लगा दिया, अगलों को पता नज़ाकत सॉरी खालिद साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पता ही क्यों हम ऐसे करते हैं, क्योंकि दूसरी तरह मज़ा नहीं आएगा। आप एक चीज़ करो जब तक वो कंट्रोवर्शियल ना हो, उस पर जितना आपका खर्चा हो आपको दोबारा ना करना पड़े, तो मज़ा नहीं आता। छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक रोड कितनी बार खुदता है यार हाँ, पहले आप एक चीज़ डालते हो, फिर दूसरे बंदे आते हैं, कहते हैं ओ यार ये तो तार हमने डाली ही नहीं, फिर वो दोबारा खोदते हैं, फिर वो गैस वाले आ जाते हैं कि और हमारी तो पाइपलाइन आपने चेक ही नहीं की, फिर वो तीसरी दफ़ा खोदते हैं। एक दफ़ा भी कर सकते थे ना, अगर सारे मिलकर एक दफ़ा अच्छी प्लानिंग करें, लेकिन फिर उस्तादी ना हुई, फिर पैसे भी नहीं बनते, मजा नहीं आता। हमें मजा नहीं आता कि हम एक दफा काम करें और अच्छी तरह करें। जब तक हर दूसरे दिन नया टांका नहीं लगाना होता ना, तो हमारे पेट नहीं भरता हमारा। मरदमशुमारी का जहाँ तक इन्होंने तजवीज़ की बात की, तजवीज़ बज़ाहिर तो ठीक है, लेकिन उसमें सीरियस लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, इसलिए कि लाखों लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मसलन खुसूसन जो टीचर्स हैं तालीमी इदारों के, सरकारी तालीमी इदारों के, उनको लगाया जाता है उस काम पे, आर्मी को लगाया जाता है। अब वो साल भर तो इंगेज नहीं रखे जा सकते ना, तो वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये हो सकता है कि जी बकौल आपके अगर 3 दिन या 5, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होता, वो खासा लंबा अरसा एक आध महीने के ऊपर ये प्रोसेस फैला हुआ होता है, लेकिन सारा साल तो बहरहाल मुझे नहीं लगता कि लॉजिस्टिक साल नहीं हो सकता, पॉसिबल है। नज़ाकत खान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, मैं कराची से बोल रहा हूँ जी। हम मुसलमान हैं, हमारा जो अकीदा है, अभी जरा सुन लें, हमारा अकीदा है कि मुसलमान जो होता है रब को मानता है, हम सब मानते हैं, रब की माने तो तब पूरा मुसलमान हो जाता है। मैं 70 साल की उम्र का हूँ, तो मैं ये सुन रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ कुरान पाक में। तो ये हमारे जितने लोग हैं, जब हमारा रब कहता है कि एक आदमी बेगुनाह को जब आप मारोगे तो उसको मारने वाले को मैं नहीं बख्श सकता, बल्कि उसको सिर्फ बख्श सकता है जिसका मारा जाए, उसका बाप बख्श सकता है, उसका बेटा बख्श सकता है, उसकी बीवी बख्श सकती है। तो ये तमाम हमारी सियासी पार्टियां, सारे तजज़िया नगार, सारे अखबारी वाले, सारे फौज वाले, सारे कुछ है, ये सारे कहते हैं कि इनको बख्श दो। जब हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो हमारा अशर यही होगा कि इसके अलावा कुछ होगा। लेकिन ये है कि एक पार्टी है, मैंने जहाँ तक देखा हुआ है, नेशनल आवामी पार्टी जो अब्दुल गफ्फार खान की थी, उन्होंने शुरू से तालिबान की अब तक मुखालफत की और किसी पार्टी ने नहीं की। लेकिन हमारे तजज़िया नगार, आधे तजज़िया नगार इमरान खान के साथ हैं, आधे तजज़िया नगार शहबाज शरीफ साहब के हैं,
عمران خان نے 2014 سے جب APS میں ہوا تھا اس وقت سے ابھی تک طالبان کی حمایت کر رہا ہے، اور اس وقت شہباز شریف یہ پنجاب کا تھا، یہ بولتا تھا پنجاب میں حملہ نہیں کرو، ہم تو آپ کے تابع دار ہیں، آپ کے نظریات ہمارے نظریات ایک ہے، ایک ہمارے اخباری تجزیہ نگار آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اگر میں ایک 70 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کیا بڈھا، تو یہ کیا بات یہ صحیح ہے کہ یہ اللہ کی تابع داری کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ ایک بے گناہ کو مارنے والے کو بخش سکتے ہیں، عمران خان کو بخش سکتا ہے، شہباز شریف بخش سکتا ہے، مولانا فضل الرحمان بخش سکتا ہے، سراج الحق جن کے لیڈر تھے منور حسن وہ کہتے تھے کہ ایک فوجی کو ماریں گے تو جنت ملے گی، اور ایک دوسرے کو ماریں گے کہ آپ کا جنازہ بھی جائے گا۔ تو آپ سارے ہم خود بھی، یہ نہیں میں کہتا کہ آپ سے، یہ ہم سیاسی اور نظریاتی سے یہ تو وہ سارے جو ہے صرف ان کی حمایت کرتے ہیں طالبان۔ ابھی دیکھو 1 لاکھ سے زیادہ ہمارے ابھی ہمارے 1 کروڑ سے زیادہ افیکٹڈ ہوئے، 1 خرب روپے سے زیادہ نقصان ہوئے، اور یہ ہماری حالت ہے۔ ٹھیک ہے، شروع سے ہم امریکن بالکل صحیح ہے، جب سے پاکستان بنا ہوا۔ جی جی ہو گیا، یہ تو ظاہر ہے کہ پوری سمیٹ دیا انہوں نے۔ ہاں مطلب کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگلے کالر ہیں آپ کے پاس کچھ ڈاکٹر عارف ہے کراچی سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر فرمائیے۔ جی وعلیکم السلام سر، آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے۔ ڈاکٹر عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ڈاکٹر عارف مجھے لگتا ہے آپ نے ٹی وی شاید آن کیا ہوا ہے۔ نہیں ٹی وی آن نہیں کیا ہوں۔ اچھا تو پھر بات کریں، تو پھر بات کیجیے۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ کالا باغ ڈیم جو 1955 کا منصوبہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی مخالفت تو کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ٹیکنیکل تو میں نہیں جانتا، لیکن جو انڈیا ڈیم بنا رہا ہے کشمیر کے اندر بگلیار ڈیم کشمیر گنگا، اس کی مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے اوپر کبھی آواز کیوں نہیں اٹھائی کسی نے؟ اور اب انڈیا نے مزید ایک اور لیٹر لکھ کے دیا۔ آواز کس نے نہیں اٹھائی سر؟ کیونکہ ڈپلومیٹک لیول پر پورے پاکستان ڈپلومیٹک لیول پر پورے ریاست نے پاکستان نے آواز اٹھائی، اور دوسرا کہ اگر وہ آواز اٹھائی کیا وہ بھارت میں جا کے اس ڈیم کی تعمیر کو روک سکتے؟ آپ ایسا کر رہے ہیں، دو الگ چیزیں ہیں، کیلے اور آم کو مکس کر رہے ہیں آپ۔ بہرحال کال کرنے کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جی سر کیا ہے اور کوئی کالر ہے؟ نہیں ابھی نہیں ہے، آپ بتائیں۔ اچھا محمد علی صاحب لاہور سے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو وعلیکم السلام، بالکل خیریت جی سر۔ سر میں رینیوبل ایبل کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے نا گرین میٹر کے حوالے سے، کس کی وجہ سے حوالے سے؟ رینیوبل سولر کے حوالے سے۔ رینیوبل ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی 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 سر۔ اچھا میں اس پر یہ بات کرنا چاہوں گا رینیوبل لیول کے لیے، یعنی کہ پاکستان میں بہت زیادہ یعنی کہ سولر لگ رہا ہے ہر گھر میں، ہر فیکٹری میں، ٹھیک ہے، انڈسٹری لیول ہو گیا، چاہے ڈومیسٹک ہو گیا، چاہے کمرشل ہو گیا، لیکن اس کے اوپر جب ہم لوگ جاتے ہیں نیٹ میٹرنگ کے اوپر ایسے ہو جاتا ہے کہ ڈسکو لیول کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے۔ ڈیلی کی کم از کم میں خود نیٹ میٹرنگ کرواتا ہوں، ٹھیک ہے، لاکھوں روپیہ میں دیتا ہوں، چاہے آپ کا لیسکو ہو، میپکو ہو، گیپکو ہو، فیسکو ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح ہیسکو، کیسکو، جی یہ آل ٹو آل سب جو ہے نا یہاں پر اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے نا سپیڈ منی لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ یہاں پر کوئی ڈیری سسٹم نہیں ہے کہ ہم لوگ ڈیری کروا دیں جا کے، تو اس چیز کو جو ہے نا آپ کے محمد علی صاحب سوری آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، ہم وقفے کے بعد آپ سے بات جاری رہی۔ ویلکم بیک۔ اچھا بریک سے پہلے ابھی محمد علی صاحب بات کر رہے تھے رینیولس کے بارے میں، اور میرا خیال ہے کہ اگر درست سمجھ رہا ہوں تو کہہ رہے تھے کہ کافی کرپشن ہو رہی ہے، لوگ پیسے لے رہے ہیں جلدی کام کرانے سے۔ وہ ہے نہیں کال پہ بھی؟ نہیں اب کال پہ نہیں ہے، اسپیڈ منی تو بدقسمتی سے سر میرا خیال ہے کہ پورا ملک ہی ایسے ہی چل رہا ہے، پیسے دو کام کراؤ، آپ اسے اسپیڈ منی کہہ لیں، سروس چارجز کہہ لیں، نذرانہ کہہ لیں، ان آفیشیل ٹیکسیشن کہہ لیں، چائے پانی جو بھی، تو ایسا ہی ہے جی، کیا کریں۔ وقاص احمد ہیں جی کراچی سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جی فرمائیے۔ سب سے پہلے تو یہ پاکستان میں جو سانحہ پشاور ہوا ہے اس سے بڑا یہ
اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے. سر یہ ثانیات تو پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں اور آگے بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ رک جائیں کوئی ایسا ثانیہ پیش. ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے مشکل دور ہے اور مشکل فیصلے ہیں, مشکل حالات ہیں. 70 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے, لیکن یہ مشکل حالات, مشکل دور اور مشکل فیصلے جو ہے ابھی تک ختم نہیں ہو پائے. بس شکلیں چینج ہوتی ہیں, جو بندہ نیا آتا ہے وہ شکل کے فیصلے یہی مشکل ہوتے ہیں, صرف شکلیں چینج ہوتی ہیں. تو دوسرا صرف آپ سے یہ پوچھنا تھا, کیا پاکستان میں ایک اور آپریشن لانچ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ مجھے ہر ثانیے کے بعد ایک آپریشن ہوتا ہے ضرب عذاب طریقے کا, تو ہونا چاہیے آپ کے خیال میں یا نہیں ہونا چاہیے؟ سر یہ تو جو پالیسی میکر لوگ ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ ایک ہی دفعہ آپریشن کر کے اس ناسور سے ہم لوگوں کو نجات کیوں نہیں مل جائے. ٹھیک, ہر ثانیہ بالکل صحیح, ایک ہی دفعہ یہ آپریشن کر کے اسے ناسور سے جی بالکل بالکل بالکل. یہ ہر دفعہ ہر 4 سال 5 سال بعد ہمیں نیا آپریشن کرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سر یہ ابھی حالیہ دنوں میں کراچی پریس کلب سے افغان باشندوں نے بہت بڑا مظاہرہ کرا, جس میں انہوں نے ہمارے آئی جی ڈی آئی جی کرنل میجر کو للکارا ہی ہے. انہوں نے تو یہ کہا کہ آپ وردی اتار کے آئیں پھر ہم آپ کو دیکھ لیں گے. سر اس جگہ اگر کوئی اور دوسرے لوگ ہوتے اور افغانستان کے جھنڈے لہرائے گئے جہاں پہ بینڈ ہیں, تو وہاں تو سر لوگوں کے گھروں پہ اس سے اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں فوری. تو یہ لوگ آج ابھی تک آزاد نہیں ہیں. پھر اس کے بارے میں مجھے بتانا. کس مظاہرے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس زمانے میں جب دبئی میں نہیں کرکٹ میچ ہو رہے تھے, افغان ٹیم ہماری تھی, شاید اس زمانے کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی کئی مہینے ہو گئے اس بات کی بات. ہاں بہرحال اگلے کالر مبین اسلام ہے کراچی سے. جی سر. ہیلو ہیلو ہیلو. ہیلو جی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. مجھے ایک عرض کرنی تھی. میں 1.5-2 مہینے کراچی پاکستان سے باہر تھا. آپ کا پروگرام میں دیکھتا رہا. جی دسمبر کے آخری میں ایک آپ نے پروگرام کیا تھا 3 دن کا, اس کے بارے میں اگر کچھ اجازت تو گزارشات کروں. فرمائیے. یہ تھا کہ آپ نے جن انہوں نے بہت اچھا بات کی تھی سوری کہ وہ انہوں نے ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کی بھی بات کی تھی اور بالکل صحیح کی تھی. میں یہ کہا تھا کہ اگر کبھی اس طریقے سے تجدید دے تو پورا دے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. کراچی 1973 کی بات ہے. کراچی جیل میں میرے ایک سیاسی اس میں تھا, تو ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب ہندوستان اسمبلی کی ٹوٹل 4 سیٹیں تھیں, وہ اندر تھے. اسی وقت مولانا صلاح الدین ایک اخبار کے ایڈیٹر تھے, اور آپ ہی کے اخبار سے آپ ہی کے ادارے سے حریت نکلتا تھا, اس کے ایڈیٹر انور خلیل بھی, اور وہ بھٹو صاحب کا دور تھا, عوامی دور تھا. اس کے بعد ایسے پروگراموں پہ بھی کیا جائے, ہم ماشاء اللہ کو رہتے ہیں, لیکن بدترین دور تھا ضیاء الحق صاحب کا, اور لوگ اس کو, تو اس طریقے کے پروگرام ضرور ہمارے یہاں ہونی چاہیے. دوسری میری زرار کو صاحب سے ذرا سی درخواست سے بڑے انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ ذرا یہ پتہ ہے کہ پوری دنیا کے کتنے ممالک میں جمہوریت ہے اور کتنے ممالک میں کون سا سسٹم, اور کس نے کتنی ترقی کی. تو ہم لوگوں کو ذرا جو ہماری نسل تو اب 65-68 سال کی عمروں میں ہو گئے, تو ہمیں پتہ اتنا نہیں ہوگا. آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں کون سا, آنے والی نسلوں کو بہت تیز ہے, ہم سے زیادہ پتہ ہے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ. تو بس اگر اس سلسلے میں میری یہ تھی آپ کی ایک اور فارم کی میرے اوپر ڈیوز رہی, میں وہ انشاءاللہ بعد میں کروں گا. میں 2 مہینے میں رہا, لیکن فارم آپ کا ریگولر دیکھتا رہا. بہت 9 بجے سعودی عرب میں دیکھتا اور بڑا انجوائے بھی کیا. تھینک یو سو مچ. یہی کہنا تھا. اس طریقے کے پھر اس طریقے کے اگر تجزیہ نا کہ 70 سے 80 تک یہ تھا, یہ تھا, اس دور میں یہ ہوئی, اور اگر کبھی موقع لگے تو ان پالیسیوں پہ بھی جائے کہ جس نے کسی نیشنلائز کیا تو اس کے بعد معیشت پہ کیا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے بات. ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں ہم ویسے یہ بھی بات تھوڑا کرتے مشکل کام ہے, ہیں, لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ صرف گورنمنٹ سے سسٹم کی بات نہیں ہوتی, تاریخ کی بھی بات ہوتی ہے, لیکن آئیڈیا ایک کال امیر لغاری صاحب ہیں مورو سے. جی جناب لغاری صاحب. میں نے بولا برطانیہ یہاں پہ بر صغیر پہ قابض تھا. جی جی. ہاں. اس وقت بھگت سنگھ نے پارلیمنٹ میں بم دھماکہ کیا تھا. جی. اس پہ کیس چلا تھا, پھر اس کو پھانسی لگا دی گئی. جی. مگر اس پہ کیس چلا تھا. جی. اور یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں نا حیدر بس جتوئی کا گیت گاتے ہیں, جیے سندھ جیے سندھ جا میں محبت کیے سندھ, تو ہمیں تو بھائی اٹھا لیا جاتا ہے, کوئی کیس بھی نہیں چلتا. صحیح. تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ کیا 14 اگست کو ہم آزادی کا جشن منائیں یا رونا روئیں, سمجھ نہیں آتا. 16 جنوری سے میرا کزن مسنگ ہے. جی. 16 جنوری سے ایک ٹیچر تھا, ایک ٹیچر تو اپائنٹمنٹ ہوا تھا, اور اسے 9:39 کو رینجرز والے اٹھا کے لے کے گئے.
ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں. ہائی کورٹ حیدرآباد میں پٹیشن لگائی ہے تو 21 فروری کی تاریخ ملی ہے, اتنی لیٹ سے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ منانا چاہیے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں, زندہ ہیں, آزاد ہیں, یا رونا چاہیے؟ آپ صحیح کر رہے ہیں, آپ نے عدالت کو رجوع کیا ہے, آپ آواز اٹھا رہے ہیں, آپ میڈیا پہ اپنی آواز اٹھائیں. اس ملک میں آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ بلوچستان سے, خیبر پختونخوا سے, یہاں سندھ سے اور جگہوں سے غائب ہیں. یہ ایک جدوجہد ہے, لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, سیاسی لوگ بھی آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن فی الحال تو میرا خیال ہے کہ یہی ہے. آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں, کورٹ میں جا سکتے ہیں, ہمارے پروگرام کے ذریعے اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں, لیکن یہ روش ختم ہونی چاہیے. اور آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.